بسم اللہ الرحمن الرحیم. فگرز اور نو فگرز کے چکر میں مت پڑیں, اور جو لوگ فگرز یہاں پہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں جی کہ بہت کم لوگ ہیں وہاں پہ اور وہاں پہ بندے نہیں آتے ڈی چوک میں اور عمران خان کو خالی کرسیاں گنواتے رہتے ہیں, میرے خیال میں اس چکر میں مت پڑا جائے, کیونکہ امپیکٹ جو کریٹ کرنا تھا خان نے وہ کر دیا اور تھرو آؤٹ کر دیا, اور اویئرنیس جو کریٹ کرنی تھی خان نے وہ بھی کر دی. سو اب نمبرز آتے رہیں یا نہ آئیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا خاص, لیکن پھر بھی یہاں پہ ایک ڈیڈ لاک تو ضرور ہے, اور بہت عرصے سے ایک سیریز آف نیگوسیشنز چل رہی ہیں یہاں پہ, لیکن کچھ اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہے, اور لگتا ہے ایسے اٹس آئی واش. یہ آئی واش کب تک رہے گا, یہ ڈیڈ لاک ختم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بیچ میں بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے, بڑی راکی سچویشن تھی پی ٹی آئی کی, پیٹ کی اور حکومت کی بھی. حکومت کا تو خیر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, حکومت والوں کو چاہیے یہ کہ میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ حج کرنے چلے جائیں, وہیں سے اگر چلے جائیں تو اچھا ہے, سب کی فیس سیونگ ہو جائے گی, اور اگر حج کر کے واپس آئیں گے تو میرے خیال میں اگر 40 روز کا حج ہو جائے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا, کیونکہ پیچھے سے عمران خان صاحب جو کہتے ہیں جی کہ 30 روز کے لیے میاں نواز شریف صاحب چلے جائیں, تو اس میں میرے خیال میں شاید عمران خان صاحب تھوڑا سا اپنے جو ان کا ایک سٹانس ہے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب ریزائن کریں, وہاں پہ انکوائری ہو, یہاں پہ کمیشن بیٹھے, اور جب رپورٹ آئے تو پھر جناب آئے نواز شریف صاحب, تو اس وقت تک میرے خیال میں اگر چلے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک انفارمل سا گفتگو کرنے چاہ رہا ہوں جی, بہت انفارمل گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. جہانگیر ترین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. کنٹینر پہ تو آپ دیکھتے ہیں مسکراتے رہتے ہیں, اور ہم لوگ ان کی صحتیابی کے لیے دعا بھی کرتے رہے, لیکن آج کنٹینر سے ان کو ہم نے نکالا بڑی مشکل سے, اور بڑی مشکل سے پہنچے ہیں یہ, اور بالکل ایٹ دا 11th آور پہنچے ہمارے پاس. کیا کہاں پھنس گئے تھے آج؟ میں اپنے دفتر میں تھا, تو 2-3 میٹنگ کٹھی چل رہی تھی. اچھا. تو میں وہ جگل کر رہا تھا. ہوتا پاکستان میں یہ ہے کہ کئی چیزیں آپ نے جو پلان نہیں کی ہوتی ہیں فوری طور پر لوگ آ جاتے ہیں, اور ہم ان کو ریسیو بھی کرنا پڑتا ہے, ان سے بات بھی کرنی پڑتی ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ نے ٹائم نہیں لیا تھا. تو میں نے پہنچنا تو تھا, آپ کے کمٹمنٹ تھی, مگر ان ٹائم پہنچ گیا. دھڑکا لگا کے رکھا ہوا تھا آپ نے, پتہ نہیں کہ رہ گیا. میں کمٹمنٹ پوری کرنے والا آدمی ہوں. اچھا, پکی بات ہے. کوشش تو یہی ہوتی ہے. جاوید ہاشمی صاحب کہتے ہیں آپ نے بیڑا غرق کر دیا ویسے پی ٹی آئی کا. جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں, ان کی جو انہوں نے یہ باتیں کی ہیں بڑا افسوس ہے ان باتوں کے اوپر. اور لبے لباب جو نکلا نا, خاص طور پہ کل کا پروگرام میں دیکھ رہا تھا, میرے خیال ایکسپریس پہ تھا یا کس پہ تھا, اور جس طرح کی وہ گفتگو کر رہے تھے اور جس طرح کی ان کی باتیں دل والی نکل رہی تھیں. بیسکلی کل تو بات یہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے کسی نے مین ڈیسیجن میکنگ میں جتنا شاہ محمود کو اور جہانگیر ترین کو شامل کیا جاتا تھا, مجھے اتنا شامل نہیں کیا گیا. حالانکہ یہ باتیں بھی صحیح نہیں ہیں. جو زیادہ کام کرتے ہیں لوگ, جو زیادہ متحرک ہوتے ہیں, وہ پارٹی کے لیے وہ زیادہ ڈیسیجن میکنگ میں شامل بھی ہو جاتے ہیں. مگر ہم نے ہاشمی صاحب کو ہمیشہ بہت عزت دی. خان صاحب نے خود ٹی وی پروگرام میں بھی کہا ہے کہ میں نے کسی اور کو پارٹی میں اتنی عزت نہیں دی جتنی میں نے ہاشمی صاحب کو دی. ہم ہمیشہ ان کو ساتھ لے کے چلے, وہ ہمیشہ ہماری ہر میٹنگ میں موجود تھے, ہر فیصلے میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اور کھلم کھلا وہ اس حرکت کرنے سے پہلے جو انہوں نے حرکت ہی ہے, تو وہ خان صاحب کی بھی تعریفیں کرتے تھے. وہ کھڑے ہو کے 16 اگست کی سپیچ کل دکھائی ٹی وی پہ کسی نے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہی وہ آدمی ہے جو پرائم منسٹر بننے کے قابل ہے, اور یہی پاکستان کی امید ہے, یہی پاکستان کا فیوچر ہے. تو اتنی جلدی پھر کچھ دنوں کے بعد ایک اور قسم کی باتیں کرنی شروع کر دیں. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں وہ ایکوریٹ نہیں ہے. اچھا, وہ صحیح نہیں ہے. جیسے کل اسد عمر نے, ان کے اسد عمر صاحب نے بڑا پوائنٹ آؤٹ کیا, ڈیٹیل میں بات کی. میں اس پروگرام کو آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا کہ ہاشمی صاحب کی ہم ذاتی ڈسکشن کریں, مگر جو انہوں نے باتیں کیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ مکس تھیں, غلط تھیں. کئی باتیں جو ادھر سے اٹھا کے وہاں لگا دی, وہاں سے اٹھا کے یہاں لگا دیں. تو یہ ہمیں بس افسوس ہی ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا. ہمارے ساتھی تھے, ہمارے ساتھ رہے, فیصلوں میں شریک تھے, اور پھر یکدم انہوں نے یہ کلہ بازی کھائی. وہ کیوں کھائی یہ بھی تاریخ, یہ بھی فیوچر میں پتہ لگے گا. یہ پتہ لگے گا, یہ جب کو بھی پتہ لگے, ویسے جیسے یہ نون کو جوائن کریں گے جب سب کو پتہ لگے گا کیا ہوا. جب یہ پتہ لگے گا کہ وہاں پہ 16 تاریخ کو الیکشن میں نہ نون کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہو رہا ہے, انہوں نے تو نون جوائن کرنی ہے نا جی. آپ بھی نہیں کھڑا کر رہے پارٹی کا؟ نہیں, ہم بھی نہیں کھڑا کر رہے, ہم نے تو الیکشن سے بوائکاٹ کر لیا. ہم تو ان اسمبلیوں کو نہیں مانتے اب, تو ہمارا تو کوئی کام نہیں ہے کہ اس بار الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں. ویسے کیا آپ کے دل میں ایک بات تو ہوتی ہوگی نا, مطلب کہ آپ دل کرتا ہوگا کہ آپ بات کریں کہ جو جاوید ہاشمی صاحب کو فون آیا, جاوید ہاشمی صاحب نے جو رونا دھونا دھویا
اپنے لوگوں کے سامنے, پرانے جو کولیگس تھے ان کے ساتھ جو رونا سنایا ان کو کہ جناب میرے دربار کی زمین کا نقصان ہو گیا, مجھے پیسوں کا نقصان ہو گیا, عمران خان کے ساتھ جا کے مجھے کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا. اور وہ کمپنسیشن بھی, فائنینشیل کمپنسیشن جاوید ہاشمی صاحب کو مل گئی, لیکن آپ ابھی تک بولے نہیں آپ لوگ اس پہ. کئی ایسی باتیں ہیں رانا صاحب جو ہمیں پتہ ہیں, جو ہم کہہ سکتے ہیں, اور کافی ڈسٹربنگ باتیں ہیں, مگر وہاں اب کہنا نہیں چاہتے. ہم لوگ ایک مقصد کے لیے سیاست کر رہے ہیں, ہم یہاں پہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتے کہ ہاشمی صاحب کے ہم اس طرح کے الزامات کے جواب ہی دیتے رہے ہر وقت, اور ان کی ذاتی باتیں جو ہمیں معلوم ہیں وہ ہم آپ سے کریں. ہم چاہتے ہیں پاکستان کی بات کریں, عوام کی بات کریں, ہم فیوچر کی بات کریں, ہم اس قوم کی بات کریں کہ ہم نے ایک نیا پاکستان بنانے کی بات کریں. تو آگے چلیں, اس طرح پیچھے نہیں دیکھنا. چلیں, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن ٹکٹوں پہ بھی انہوں نے سودے بازی شازی کی تھی, کوئی ٹیگ لگائی, ٹیگ پرائز رکھی ہوئی تھی جاوید ہاشمی صاحب, اس پہ بھی آپ لوگوں نے تھوڑا سا بولے, لیکن اس کے بعد آپ لوگ رک گئے. وائی؟ اسی وجہ سے کہ you don't want to waste your time. بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں بتائیں, وثوق کے ساتھ بتائیں, مگر آج کے وقت کے جو قوم کے سامنے ایک مرحلہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں, ہم ان باتوں کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسی باتیں کریں جس میں کوئی قوم کا فائدہ ہو, نا اس ذاتیات کے اوپر نہ آئے. اچھا, کالز لے لیں ساتھ ساتھ, کیونکہ کالز بھی لے رہے ہیں, لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, میرے خیال میں کچھ سوالات بھی ہوں گے ان کے. کوئی احمد صاحب ہے لاہور سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر, میرا کوشچن آج کے حوالے سے یہ کہ میں مطلب کہ کافی دنوں سے ہمارا وشے کے اوپر بے شمار قسم کے میں مسائل دیکھتا ہوں, اور مطلب ایک جیسے ایسے مجھے لگتا ہے کہ کبھی یہ مطلب اپاسا مطلب گیم الٹ رہی ہے, کبھی صرف گیم الٹ رہی ہے. لیکن ایکچولی میں یہ جہاں تک میں نے بات ایسے کی اتنے دنوں کے اندر, کیا ہمارے لیڈران ہیں, مطلب کیا جو رولنگ پارٹی اسپیشلی, کہ کب تک وہ ڈیپینڈ کریں گے اس جھوٹ کو؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس بات. کیا ہمارے اندر موریلٹیز جو ہیں وہ ساری ختم ہو چکی ہوئی ہیں؟ کیا ہماری رولنگ پارٹی کیا کرے گی؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پایا. رولنگ پارٹی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں مطلب جب گراؤنڈ ریئلٹیز سب ان کے سامنے آ چکی ہیں, اچھا اوکے, جو فیکٹ سب ان کے سامنے آ چکے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, اوکے جی, گاٹ یور پوائنٹ. جی احمد صاحب گاٹ یور. کہ رولنگ پارٹی کب تک جھوٹ بولتی رہے گی, کب تک, میرے خیال میں اس کا آپ جواب دیں. دیکھیں, یہ ہم تو اسی بات کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ جو بھی بات رولنگ پارٹی جو بات کرتے ہیں, جو کلیمز کرتے ہیں, وہ غلط ہوتے ہیں. انہوں نے جو الیکشن کی ہماری ریگنگ کی باتیں ہیں, ان کی جو جوابات دیے ہیں, وہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہوتی, اور وہ بیسکلی جھوٹ ہی بولتے رہتے ہیں. اور یہ اب عوام کو, ہم عمران خان صاحب نے جو 40 دن کنٹینر میں گزارے ہیں, اور جو دھرنا دیا ہے, جو عوام کو انہوں نے جگایا ہے, وہ عوام کو اب یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو رولنگ لیگ ہے نا, چاہے وہ ابھی اس پر رولنگ پارٹی ہیں یا مکا کی جو پارٹیز ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں, جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں اور جو تقریریں بڑی بڑی کی ہیں جوائنٹ سیشن میں, کہ یہ لوگ بہت عرصے سے پاکستانی عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں, پاکستانی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. پاکستانی عوام کو باقاعدہ تقریروں میں, بڑی بڑی باتوں میں, بڑے بڑے الفاظ میں الجھا کے جمہوریت کی خاطر سیکریفائس بھی کرواتے رہتے ہیں. اور جمہوریت کا جو فائدہ ملنا چاہیے عوام کو, کہ ان کی بجلی بھی مناسب ہو, مناسب ریٹ کی ہو, اور ان کو 24 گھنٹے ملے, ان کو گیس بھی ملے تاکہ وہ اپنے گھر میں کھانا پکا سکیں, ان کا لا اینڈ آرڈر ہو تاکہ باہر نکلتے ہوئے خوفزدہ نہ ہوں, ان کے بچے جو ہیں وہ ایسے اسکولوں میں پڑھیں تاکہ جو ان کی قابلیت ہے اس کو آگے کیا جائے, ان کو ہسپتال غریبوں کے لیے ہوں جہاں پہ جائیں تو وہاں پہ ان کو دھتکارا نہ جائے, بلکہ ان کو عزت سے ٹریٹ کیا جائے. اور یہ نہ کیا جائے کہ وہ ایک غریب ہسپتال میں آتا ہے تو اس کو ایک پرچی پکڑا دیتے ہیں کہ یہ 25,000 روپے کی دوائیاں لے آئیں, اور پھر اس کی طرف دیکھ کے ہنستے ہیں کہ اگر وہ نہ لا سکے تو اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. یہ والی باتیں پاکستان میں 64 سال سے ہو رہی ہیں. اب وقت آ گیا کہ یہ ان باتوں ان طریقوں کو ختم ہونا چاہیے, اور ایک نیا پاکستان بننا چاہیے جو ہم روز بات کرتے ہیں, جس کے اندر مظلوم کی پروٹیکشن ہو, جس میں غریب کی عزت ہو. اور عزت ہوتی ہے آپ اگر سمجھیں کہ وہ پاکستان کا اتنا ہی سٹیزن ہے جتنا ایک امیر آدمی ہے. ہمارے ہاں 2 پاکستان ہیں. خان صاحب نے کل یا پرسوں تقریر میں یہ بات بھی کی تھی. ہمارے یہ ملک 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے, ایک امیر جو ایک بہت چھوٹا سا ایک حصہ ہے پاکستان کا, اور پھر غریب. اب آپ سوچیں کہ اگر 18 کروڑ عوام میں سے 10 کروڑ کے پاس سینیٹیشن کی فیسلٹی نہیں ہے, تو کیا 64 سال بعد یہ ہونا چاہیے تھا؟ کیا یہ چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی؟ سب سے بڑا رانا صاحب جو میسج ہے نا خان صاحب کا, وہ یہ ہے, اور پی ٹی آئی کا, کہ جو اس ملک میں غریبوں کے ساتھ اور کمزور طبقے کے ساتھ ہو رہا ہے,
وہ ضروری نہیں ہے کہ ہوتا جائے. یہ ضروری نہیں ہے, یہ کسی کی قسمت نہیں ہے کہ وہ غریب پیدا ہوا تو ہمیشہ غریب ہی رہے گا. یہ اس کی قسمت نہیں ہے کہ وہ اگر غریب پیدا ہوا تو اس کے بچے اسکول میں پڑھ نہیں سکتے. یہ سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں, اور یہ ٹھیک جس دن ہوں گی جس دن ہماری جو سیاستدان پارٹیز ٹھیک ہوں گے, جس دن وہ سچ بولنا شروع کریں گے. ایک اور کالر ہے میرے ساتھ جی کراچی سے. کراچی والے بڑے آپ کے جناب بڑا جلسہ کیا آپ نے وہاں پہ جی, اور میں یہاں ایک آن ریکارڈ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آئی بی اے کے بچے اور بچیاں جو تھے وہ اتنی تعداد میں آپ لوگوں کے پاس آئے ہیں وہاں پہ. کچھ لوگ نہیں آ سکتے, کچھ لڑکے لڑکیاں نہیں آ سکے, لیکن آئی بی اے والے بہت تعداد میں آپ کے پاس پہنچے وہاں پہ جلسے میں, اور کئی لوگوں کے مجھے فون آئے کہ جناب ہم نے پہنچنا ہے, ہم نے ملنا ہے, ہم نے عمران سے ملنا ہے, ہم نے خان سے ملنا ہے, لیکن نہیں مل سکے وہ. لیکن ان کے لیے بھی کچھ بندوبست کرتے ہیں جی, اور آپ نے بھی کرنا ہے ان کے لیے, آئی بی اے کے لڑکوں لڑکیوں کے لیے اسپیشلی. ہم بھی ملیں گے, خان صاحب سے ملیں گے. بالکل جی, میں پلان کرتا ہوں ان کے ساتھ کوئی, تو آپ کو کر کے بتاتے ہیں جی, آئی بی اے والوں کو بتاتے ہیں. کراچی سے ایک کالر ہے جی, کون صاحب جی؟ میں بات کر رہا ہوں جی. ہلو جی جی بولیے. جی رانا صاحب, آپ نے جو کہا نا ابھی نواز شریف کو جو مشورہ دیا حج کا, جی آپ نے کسی عالم سے پوچھ لے, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں میں بیوی کا قرض دار ہوں. کیا ہوں جی؟ سوری. وہ تو کہتے ہیں میں اپنی وائف کا مقروض ہوں. مقروض آدمی کہا نہیں. اچھا, وائف کے مقروض ہے. اچھا, وہ جو انہوں نے ٹیکس وغیرہ بھرا تو اس میں شاید 1 کروڑ کا 1 لاکھ کا پتہ کتنے مقروض ہے, تو وہ حج کیسے کریں گے؟ ہاں یہ بھی بات صحیح ہے آپ کی جی, آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں ترین صاحب بھی اس کا جواب دیں. ایک بریک لے لوں, ایک کمپلشن ہے, اس کے بعد ترین صاحب بھی اس کا جواب دیں گے کہ اگر وہ مقروض ہیں اپنی بیگم کے تو وہ کیسے حج کریں گے. میاں محمد نواز شریف صاحب ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جہانگیر ترین صاحب میرے ساتھ موجود ہے, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, سوالات ہوں تو وہ بھی ضرور کیجئے. لیکن ایک کراچی سے ایک سوال آیا تھا, مقروض ہیں جناب میاں محمد نواز شریف صاحب, تو وہ پھر حج پہ کیسے جائیں گے, مقروض بھی اپنی بیگم کے, تو وہ کیسے؟ مجھے تو نہیں پتا جی, مجھے اتنی چیز نہیں سمجھ سکتا. اگر آپ مقروض ہوں تو آپ حج نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ جب آپ افورڈ کر سکیں تو پھر آپ حج کر سکتے ہیں. تو یہ بالکل صحیح سوال پوچھا انہوں نے. اچھا, تو یا تو قرضہ چکائیں, اچھا, اس کے بعد حج پہ جائیں. اچھا, تو شاید کوئی مدد کر دے کہ شاید ان کی قرضہ چکا دے, تاکہ ضروری ہے کہ ایک دفعہ حج پہ جائیں پھر آگے کہیں اور چلے جائیں. تو پھر بھی آپ کو ریلیف نہیں ملے گا. میرا تو خیال تھا وہ کوئی 30 دن کے لیے 40 دن کے لیے حج پہ چلے جائیں گے تو آپ لوگوں کو ریلیف مل جائے گا, لیکن نہیں, مجھے نہیں لگتا یہ طریقہ نہیں ہوگا. مگر دیکھیں, بڑی سمپل بات یہ ہے کہ ہمارا سٹینڈ کیا ہے, ہم چاہتے کیا ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ 2013 کی الیکشن جو ہے اس میں اب اتنا زیادہ ثبوت آ گیا ہے کہ یہ الیکشن جو تھی یہ ایسی نہیں تھی, ایسی ہونی چاہیے تھی, فیئر اینڈ فری نہیں تھی. ہمیں ہمارا آئین گارنٹی کرتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری بنی ہے آرٹیکل 215 میں کہ وہ ایک فری اینڈ فیئر آنسٹ الیکشن کرائیں. اب اگر اس کے اوپر اتنے شکوک ہیں اور لوگوں نے انگلیاں اٹھائی ہیں, تو ایک پاکستانی قوم کے لیے اور اس نیشن کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور آپ نے موو فارورڈ کرنا ہے, اس سوال کا جواب ضروری ہے کہ آپ یہ سوال کے جواب کہ 2013 کے الیکشن میں ریگنگ ہوئی اور اس الیکشن کا رزلٹ صحیح تھا یا نہیں تھا. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں, آپ جب جاتے تھے نیگوسیشن کے لیے تو آپ لوگ بڑے ہنس رہے ہوتے تھے سارے بیٹھ کے, ہم لوگ دیکھتے تھے نا, فوٹیجز دیکھتے تھے, بڑے ہنس رہے ہوتے تھے آپ بیٹھ کے, ہمیں لگتا نہیں تھا کہ آپ لوگ بات کو کر رہے, ویسے ہی ہنس کے ایک دوسرے کو پریزنٹریز ایکسچینج کر کے. ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں, جب سیاستدان ملتے ہیں آپس میں, ہم لوگ پہلے بھی ایک دوسرے کو پرسنل طریقے سے جانتے ہیں, تو ایک رکھ رکھا ہوتا ہے آپ کسی کو. اور میرے خاص طور پہ زیادہ تر پھر مذاکرات آخر میں میرے اپنے گھر پہ ہوئے, تو ہمارا تو اخلاقی فرض ہے کہ ہم ویلکم کریں لوگوں کو. مگر جب نیگوسیشن شروع ہوتی ہے تو پھر ہم اپنی سیریس گفتگو پہ آ جاتے ہیں, اور وہ بڑی سیریس نیگوسیشن. اس پہ کوئی حل کیوں نہیں نکلتا اس کا؟ دیکھیں, بنیادی بات نہیں, 15 نشستیں ہوئیں. پہلی کچھ نشستیں ہوئیں, گورنر پنجاب سرور صاحب تھے, بہت اچھے انسان ہیں, بہت اچھے آدمی, انہوں نے بڑی ہیلپ کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد اصل نیگوسیشن شروع ہوئی وہ اسحاق ڈار صاحب کی کمیٹی میں تھی. پھر اس کے بعد جو پھر حتمی طور پہ ہم نیگوسیشن میں آ گئے تو صرف 2 ممبر رہ گئے تھے, اسحاق ڈار صاحب اور زاہد حامد صاحب ان کی طرف سے, میں اور شاہ محمود صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے. ہم نے اچھا, پھر یہ آپ یہ سوچیں کہ ہماری سیریسنس کتنی تھی کہ جو ورکنگ پیپر تھا جو ہم نے جس کے اوپر تمام نیگوسیشن ہوئی ہم نے دیا تھا. اٹ واز 7 پیج ورکنگ پیپر جو ہمیں پہلی دفعہ دیا تھا. اس کے بعد تمام نیگوسیشن اس کے اوپر ہوئی, وہ پھر پبلک میں میڈیا میں آ بھی گیا.
پھر ہم آہستہ آہستہ بتدریج ہم نے شروع اس طرح کیا کہ جو آسان چیزیں تھیں ان کو ہم نے پہلے کر لیے, مشکل چیزیں آخر کے لیے چھوڑ دیں. اچھا. آخر میں جو 3 مشکل چیزیں رہ گئی تھیں, بلکہ 2.5 سمجھیں آپ, اس میں سے ایک تو تھا پرائم منسٹر کی ریزگنیشن, جو سب سے ڈیفیکلٹ چیز تھی, جو ہم نے آخر میں رکھی تھی. اس سے پہلے جو ایک چیز تھی کہ پروسیجر کیسے ہوگا جوڈیشل کمیشن کا, یہ فیصلہ ہو گیا کہ آرڈیننس میں ہوگا, 3 سپریم کورٹ کے ججز ہوں گے وغیرہ وغیرہ, کئی چھوٹی چیزیں جو تھیں وہ ہو گئیں. اب آگئی بات کہ سمری پروسیجر ہوگا یا جو ایک طریقہ ہوتا ہے پاکستانی کورٹس کا ایویڈنس ایکٹ کے تحت, اس کے اوپر ہم اٹکے. اور کیونکہ ہم کیوں اس پہ کیا چاہ رہے ہیں کہ ایک سمری پروسیجر ہونا چاہیے ایز ڈیسائیڈ بائی دا جوڈیشل کمیشن, اس لیے کہ ضروری ہے کہ ایک فائنائٹ ٹائم میں یہ فیصلہ ہو جائے. پہلے ہم کہتے تھے 30 دن میں, پھر ہم 45 ڈیز پہ کمپرومائز کیا. 45 دن میں فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک اور طرح کا پروسیجر لیگلی وائبل ہے, یہ لیگلی ٹینیبل ہے. اس کے بعد جو اصل چیز تھی نا کہ آپ ریگنگ کی ڈیفینیشن کیا ہے, ہاؤ ڈو یو ڈیفائن ریگنگ. ہم نے کہا ریگنگ کی ڈیفینیشن میں آپ حلقے کھولیں گے اور ایک سیمپل حلقوں کو کھولیں گے, کیونکہ 272 آپ نہیں کھول سکتے, 272 تو آپ کو 2 سال لگ جائیں گے کرتے کرتے. تو ایک سیمپل کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ جی وائڈ اسپریڈ ریگنگ نظر آتی ہے کہ نہیں آتی. اگر آپ 30 یا 40 یا 50 کھولتے ہیں اور 30 اس میں سے پروو ہو جاتا ہے کہ یہ الیکشن کا رزلٹ صحیح نہیں تھا, تو یہ 50 میں سے اگر 30 ہو جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ 200 اور کھولیں گے تو اسی پروپورشن سے آگے چلے گا, تو پوری الیکشن رد ہو جائے گی. ایک یہ کریں. پھر ہم نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے اپنا رول صحیح پلے کیا کہ نہیں کیا, آروز کی سازش تھی کہ نہیں تھی, جس طرح کی مختلف چیزیں تھیں. اور آخر میں ہم نے کہا کہ ان تمام چیزوں کی ٹوٹیلٹی میں الیکشن جوڈیشل کمیشن فیصلہ کرے گی. یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی, اور خاص طور پہ حلقے کھولنے کو تیار نہیں تھے پی ایم ایل این. اور ہم سوال یہ پوچھتے ہیں, ان سے بھی پوچھتے ہیں, عوام کے سامنے بھی رکھتے ہیں کہ اگر آپ حلقے نہیں کھولیں گے تو آپ الیکشن کی ریگنگ کیسے پروو کریں گے یا نہ ڈس پروو کریں گے. انہوں نے کہا جی نہیں, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن صرف یہ دیکھے کہ کیا ایک منظم سازش تھی کہ نہیں تھی اچھا الیکشن کو ریگ کرنے کی. اچھا. تو اس میں میں نے ایک تو اسحاق ڈار صاحب سے مذاق کیا, میں نے کہا ڈار صاحب جو اگر آپ اس طرح سے صرف اس کو لمٹ کر دیں گے سازش کے اوپر, تو پھر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ویڈیو فلم پروڈیوس کر دیں کہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, افتخار چودھری صاحب اور قیاض کینی صاحب اور رمزے صاحب وغیرہ سارے ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں آؤ سازش کریں اس الیکشن کو ریگ کرنے کی. میں نے کہا یہ تو نہیں ہوتا, یہ تو اس طرح کا ایویڈنس تو نہیں ہوتا. تو سرکمسٹینشیل ایویڈنس سے آپ دیکھیں گے نا, آپ الیکشن کمیشن کا رویہ دیکھیں گے, آروز کا دیکھیں گے, انہوں نے پریزائڈنگ آفیسر کس طرح چینج کیے, آروز کس طرح لگے, آروز بھی چینج ہوئے ہیں. وہاڑی میں ایک ضلع میں جو ڈی آر او تھا وہ الیکشن ایک رات پہلے ٹرانسفر ہوا, جو کبھی ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ان کی بات اس سے بات نہیں چل رہی تھی, تو نکال کے دوسرا آدمی لگا دیا. تو یہ سب چیزیں نکلیں گی, یہ سب چیزیں جو ہیں الیکشن کی جب انویسٹیگیشن ہوگی یہ نکلیں گی. 9 اور 10 تاریخ کو بیلٹ پیپر کیوں پرنٹ ہوئے یہ بھی نکلے گا. تو اور حلقے بھی کھلنا چاہیے. تو اس کے اوپر وہ بالکل تیار نہیں تھے, کیونکہ ہمیں یقین ہے, میرا خیال ان کو بھی یہ یقین ہے کہ جس دن صحیح قسم کی انسپیکشن ہو گئی اور ایک انکوائری ہو گئی تو یہ نہیں بچیں گے. ابھی کچھ مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا یہ حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم نے بہت زیادہ نرمی دکھائی. ہمارا مثلا یہ جو الیکشن ریگنگ کی ڈیفینیشن تھی یہ کوئی 2 صفحوں کی تھی, 2.5 صفحوں کی, اس کو ہم نے کم کر کے 3/4 اور 1 پیج پہ کر دیا, سمپلیفائی کر دیا ان کے لیے. تو ہماری تو کوشش تھی کہ یہ چیز ہمارے ایڈوانٹیج میں ہے کہ یہ الیکشن ریگنگ کی انویسٹیگیشن جلدی ہو. ٹھیک, مگر یہ بالکل کوئی ایسی چیز میرے خیال میں کچھ بن نہیں پاتا, نہیں رسک لینے کو تیار نہیں. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, اور ایک کالر ہے ہمارے ساتھ کراچی سے, ان سے بھی بات کرتا ہوں بریک کے بعد. جی کر رہے ہیں جی سرفراز صاحب کراچی سے. جی سرفراز صاحب, آپ نے بڑی دیر انتظار کیا. مجھے کائنڈلی صرف 1 سے 2 سجیشنز ہیں میری. جی دیجیے. 1 سے 2 باتیں. وہ یہ ہے کہ فرسٹ کے جس دن جاوید ہاشمی صاحب نے چھوڑی تھی پی ٹی آئی کو, the day he has given an interview to the Express News جاوید چودھری, اور انہوں نے کہا کہ ٹوٹل ایکسپینس جو ہے وہ تقریباً 10 سے 12 کروڑ تک اس ٹائم تک آ چکا تھا, اور آج وہ کہتے ہیں 1 ارب تک چلا گیا ہے. اس چیز کی تو بالکل سینس نہیں بنتی. دوسرا کوشچن یہ کہ جو گورنمنٹ اس ٹائم کہتی ہے کہ دے آر ورکنگ ہارڈ آن ایوری تھنگ, میرے اپنے اوپینین میں جو پہلی چیز جس پہ ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے وہ ایجوکیشن ہے. ہم ایجوکیٹ کریں گے لوگوں کو, شعور دیں گے, باقی تمام چیزیں ٹائم کے ساتھ ساتھ ہمیں ملیں گی. اینڈ وی نیڈ اے لیڈر ہو کین گیو اس دا ڈائریکشن. دس از واٹ آئی تھنک. ہمیں ڈائریکشن کے لیے لیڈر چاہیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ میری بڑی اسٹرانگ ہوپ ہے کہ ہم اس چیزوں کے بعد انشاءاللہ ول بیکم اے اسٹرانگ نیشن. آپ کو کوئی لیڈر نظر آ رہا ہے ویسے؟ ڈیفینیٹلی عمران خان. آئی ایم ہوپ فل فار عمران خان انشاءاللہ.
اچھا چلیں ٹھیک ہے جی, تھینک یو. ویلکم جی. آپ کے بہت بڑے کچھ سپورٹر ہیں ویسے. جی نہیں, پاکستان میں اب تو عمران خان کا میسج جو ہے وہ ہر گھر گھر, گاؤں گاؤں, گلی گلی چلا گیا ہے, اور پاکستانی عوام کو اپنا فیصلہ کر رہی ہے. فیصلہ یہ کر رہی ہے کہ کیا یہ پرانا نظام جو ہے اسی کو چلانا ہے آپ نے, اور یہی پرانے یہ تقریریں, یہ پارلیمنٹ میں لمبی لمبی باتیں اور جمہوریت کو بچانے کے جو یہ کلیم کرتے ہیں, یا ایک نیا پاکستان بنانا ہے جس کے اندر وہ چیزیں کریں جو ہم نے پہلے نہیں کی. ہم ایسی چیزیں کریں کہ غریب کا خیال کریں, جو امیر طبقہ ہے وہ اکٹھا ہو کے غریب لوگوں کے لیے بہتری کرنے کے لیے اس ملک کو ٹوٹلی چینج کریں. تو آپ کیسے چینج کریں گے؟ آپ لوگ اکیلے ہیں, اتنی جوائنٹ سیشنز چل رہے ہیں یہاں پہ ساری جماعتیں ملی ہوئی ہیں آپس میں, اور وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں آپ تو بڑے اناڑی قسم کے لوگ ہیں, تو وہ کیسے کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں اصل جو ہماری آئین ہے نا, وہ ہے کہ پورے جو پاکستان کی جو فیوچر ہے وہ عوام ڈٹرمن کرتا ہے. اب ہو یہ گیا ہے کہ کیونکہ یہ الیکشن میں ڈاکہ مارا ہے انہوں نے, تو یہ پارلیمنٹ ان لوگوں کی ہے جو پاکستانی عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. اب میں آپ سے سوال یہ پوچھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی بھی آخر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ تو نہیں ہے کہ یہ ایسا ادارہ ہے جو بالکل اکاؤنٹیبلٹی سے باہر ہے اور یہ جو مرضی کرتے پھریں, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو پارلیمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی جو دنیا کی ڈیموکریسی ہے اس میں ہوتی ہے, اور وہ ہوتی ہے پبلک اوپینین سے, وہ ہوتی ہے مورل رائٹ ٹو رول سے. یہ جو پارلیمنٹ ہے اس نے اپنا مورل رائٹ ٹو رول جو ہے وہ کھو دیا ہے. آپ رانا صاحب, ہماری جو آئین ہے اور جو بیشتر جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے, ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کا آئین ہوتا ہے, اس میں پرائم منسٹر کو یہ کیوں پاور دی جاتی ہے کہ وہ مقررہ وقت سے پہلے اپنی اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے؟ وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ اگر پارلیمنٹ لوزز دا ٹرسٹ آف دا پیپل, تو چاہے وہ 5 سال کے الیکٹ ہوں, اگر انہیں سال بعد ٹرسٹ لوز کر دیا ہے پھر وہ پارلیمنٹ کو گھر جانا ضروری ہے اور ایک نئی مینڈیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ہم آج اس جگہ پہ کھڑے ہیں پاکستان میں کہ کمال کی بات یہ ہے کہ تمام اسمبلی میں جو سپیچز کی انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ اس الیکشن میں بہت دھاندلی ہوئی ہے. اعزاز حسن کی صاحب کی سپیچ آپ سن لیں اور باقی بیشتر لوگوں کی سپیچیں سن لیں, مگر پھر کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, مگر اب ہم یہاں بیٹھے ہیں 5 سال کے لیے. اس میں تو کوئی عقل کی بات نہیں ہے. اچھا, اگر مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف اگر ہم جاتے ہیں, اور مڈ ٹرم الیکشنز کرائے گا کون؟ نمبر 1. نمبر 2, اس سے پہلے جو آپ چینجز مانگ رہے ہیں الیکٹورل پروسیس میں وہ کیسے ہوں گی, تو وہ کون کرے گا؟ میرے خیال میں اصولاً تو وہ پارلیمنٹ کو ہی کرنی پڑیں گی, کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو نہیں کر سکتا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ تمام چیزوں کو چینج کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ, اگر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے جس کے امپاورڈ ہو, اچھا, جس کے پاس یہ پاور ہو کہ وہ ایکچولی اس ملک میں فیصلے کر سکتا ہے, کیونکہ پچھلی کیئر ٹیکر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ صرف شکل دکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, اصل پاور پیچھے اور لوگوں کے پاس تھے. تو یہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ایسا ہے جس کا صرف جو آبجیکٹو ہو کہ فری اور فیئر الیکشن کرانی ہے, اور اگر وہ صحیح نیت سے کرانا چاہیں گے تو الیکشن صحیح ہو جائے گی. رولز ابھی بھی اس طرح کے موجود ہیں, صرف آپ نے انشور کرنا ہے کہ رولز امپلیمنٹ ہوں. اور ایک بنیادی چیز کرنی ہے کہ آپ کو ایک الیکٹرانک سسٹم چاہیے کہ فنگر پرنٹ ویریفیکیشن کا. الیکٹرانک مشینیں نہیں چاہیے, جس کے لیے تو آپ کو قانون سازی کرنی پڑتی ہے. الیکٹرانک ویریفیکیشن کی جو مشین ہے وہ اویلیبل ہے دنیا میں, جس طرح کہ آپ کا یہ ایک پڑا ہوا ہے, ایک نوٹ بک پڑی ہوئی ہے, اس اتنی سائز کی مشین ہوتی ہے. اس میں صرف وہ ووٹر ہی صرف ووٹ ڈال سکے گا جس کی انگوٹھے کی تصدیق ہو جائے نادرا کے ڈیٹا بیس سے. اس سے آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہ ہو سکتا ہے, یہ آپ کبھی نہ سمجھیں. پاکستان میں چیز کو لمبا کرنے کے لیے, الجھانے کے لیے ہمیشہ رانا صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو بہت مشکل ہے. نیت آپ کی صاف ہو, کوئی چیز مشکل نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں, اور یہ جتنی جلدی ہوگا اتنا اس ملک کو فائدہ ہوگا, کیونکہ جب تک عوام کے صحیح نمائندے ان اسمبلیوں میں نہیں آئیں گے وہ کوئی صحیح فیصلے نہیں کریں گے, اور وہ جب تک صحیح فیصلے نہیں کریں گے پاکستان کا عوام انہی مسائل میں گھرا رہے گا. درست کہا آپ نے, لیکن آپ کے یہاں پہ کالرز بہت زیادہ کراچی سے آ رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, کراچی میں میرے خیال میں دوبارہ جانا پڑے گا آپ لوگوں کو. ہم بڑی خوشی سے جائیں گے. جائیں گے؟ کب جائیں گے؟ نہیں جائیں گے, مگر پہلے باقی ملک کا راؤنڈ لگا کے جائیں گے. اچھا, راؤنڈ لگا کے اب جائیں گے. انتظار کرنا پڑے گا کراچی, تھوڑا سا کرنا پڑے گا. بابر صاحب آپ کراچی سے بول رہے ہیں تو ابھی تھوڑا انتظار ہے. بات کر رہا ہوں جی. موشر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی, اللہ کا شکر. سر آپ کے سامنے ماشاءاللہ جہانگیر ترین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی. تو سر بات یہ ہے کہ یہ میں آئی ایم ایٹ لیسٹ 53-54 ایئرز اولڈ, تو میں نے یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے قوم میں کہ عمران خان نے لوگوں کے ذہنوں کو موٹیویٹ کیا. سر
آپ یقین جانیے لوگ سوچتے میں اٹھ رہے ہیں رات کو گو نواز گو کے نعرے لگا رہے ہیں. دس از چینج سر, یہ چینج ہے. یہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے, سوتے ہوئے کیسے اٹھ کے کہتے ہیں؟ نہیں میں فیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو سر. اچھا, آپ یقین جانیے شادی بیاہ میں میں نے ایک شادی اٹینڈ کی ہے سر, بھائی صاحب گو نواز گو کے نعرے لگا رہے تھے. آپ دلہن کی طرف سے گئے تھے کہ دولہا کی طرف سے گئے تھے؟ سر میں دولہا یا دلہن کی طرف سے جس کی طرف سے بھی گیا تھا, لیکن یہ حقیقت ہے. میں کراچی کا رہنے والا ہوں, سمجھے نا. لوگ جو ہے نا سر ابھی حصار سے نکلنا چاہتے ہیں سر. یہ جھوٹ, یہ فراڈ, یہ سب کی سیاست سے باہر آنا چاہتے ہیں سر. اپنے بچوں کا مستقبل سیکیور کرنا چاہتے ہیں سر. میرا بیٹا صبح کام پہ جاتا ہے, شام تک واپس نہیں آتا, میں پریشان بیٹھا ہوتا ہوں. آپ یقین جانیے جب گھر آتا ہے تو میں اس کو پیار کرتا ہوں. یہ حالات بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل. مجھے اور کوئی آدمی نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے بابر صاحب جی, آپ کے بہت بڑے فین ہیں. یہ تبدیلی فین کے علاوہ, فین تو پہلے بھی تھے بہت سارے ہمارے پی ٹی آئی کے, مگر یہ ایک بنیادی تبدیلی آ گئی ہے کہ لوگ اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ انف از انف, اب بہت ہو گیا. اور لوگوں کی سوچ چینج ہو گئی ہے کہ گھٹنے ٹیک کے زندگی نہیں گزارنی ہم نے. پاکستان میں عوام, چاہے غریب بھی, مڈل کلاس بھی, اور اچھے بھلے اپر مڈل کلاس کے لوگ بھی, امیر لوگ بھی, اس نظام میں گھٹنے ٹیک کے زندگی گزارنے کے فیصلہ کیا بیٹھے تھے. اب وہ کہتے ہیں نو مور, اب کہتے ہیں اب بس, اب ہم کھڑے ہو کے اور ہم اپنے رائٹس کے لیے ہم کھڑے بھی ہوں گے, ہم بولیں گے بھی صحیح اور ڈیمانڈ کریں گے. اور یہی وہ تبدیلی ہے جو عمران خان کے 40 دن کے دھرنے کے بعد آئی ہے. اچھا, ایک ٹپیکل سا آپ پہ ایلیگیشن لگتا ہے, بڑا ٹپیکل ہے, بڑا گھسا پٹا ہے ویسے, لیکن میں پھر بھی پوچھوں گا, اور وہ یہ ہے جناب کہ فوج آپ کے پیچھے ہے اور فوج نے سب کچھ کرایا, آپ کو موٹیویٹ کیا, آپ کو چابی دی, چابی دے کے آگے کر دی. اب چابی ختم ہو گئی ہے فوج کی, لیکن پھر بھی اب آپ مجبوراً وہاں پہ کھڑے ہوئے, جیسے وہ کھلونا نہیں ہوتا. میں یہ اس کی بات کا اتنی دفعہ ہم سب جواب دے چکے ہیں کہ اب یہ بہت گھسی پٹی ہو گئی ہے. بات یہ ہے کہ 1 سال پہلے سے خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم انصاف لیں, اس الیکشن کی ریگنگ کو ایکسپوز کریں کورٹس کے تھرو, اور جو بھی ایک طریقہ کار ہے ٹریبیونلز کے تھرو, یا رولنگ پارٹی سے ہم نے کہا 4 حلقے کھول دو. وہ ہم تیار تھے آج سے سال پہلے, جب میرا جنرل کیانی تھے چیف آف آرمی اسٹاف, اس وقت سے ہم تیار تھے کہ ہم اسٹریٹ پہ جائیں گے, اینڈ میں ہمیں سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا. اور خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے میں لانگ مارچ کروں گا, ہمیشہ کہتے تھے. تو ہم 1 سال پہلے سے یہ بات کر رہے ہیں, جب کوئی اور آرمی تھی, کوئی اور آرمی چیف تھے, کوئی اور حالات تھے. اور آخر میں اس میں لمبا نہیں جانا چاہتا, مگر کراچی میں خان صاحب نے عوام سے پوچھا, جو لاکھوں لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے جوش اور جذبے کے ساتھ, کہ یہ بتائیں آپ جو یہاں سارے آئے ہو کسی اشارے پہ آئے ہو؟ اشارے پہ لوگ گھروں سے نہیں نکلتے رانا صاحب, لوگوں کے اشاروں پہ. یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں, یہ بھی پرانی سیاست کا ایک حصہ تھا. ہم ایک نئی سیاست میں ہیں, ہم اسٹریٹ موومنٹ میں ہیں, ہم لوگوں کے دماغ چینج کر کے, لوگوں کو دماغوں کو مطلب ذہن کو کھول کے آ رہے ہیں. یہ کچھ بالکل مختلف چیز ہے. پاکستان تبدیل ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے. آپ ہیڈ آن کیوں جا رہے ہیں سب کے ساتھ؟ امریکنز کے ساتھ آپ ہیڈ آن جا رہے ہیں, آپ سعودیز کے ساتھ ہیڈ آن جا رہے ہیں, آپ جناب جو آپ کو سامنے نظر آتا ہے. ہم ہیڈ آن بالکل نہیں جا رہے. دیکھیں, امریکن سے ہماری بھی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, ہم سمجھاتے ان کو یہ ہے کہ ہم امریکنز کے خلاف کہیں نہیں ہیں. امریکن پالیسی اگر ہمارے ملک میں, ہمارے ریجن میں ایسی ہے جس سے پاکستان کو ہمارے خیال میں نقصان ہوتا ہے, تو ہمارا رائٹ ہے, ہمارا فرض ہے کہ ہم کھڑے ہو کے اس پالیسی کو اپوز کریں. ہمیں اپنی پالیسیز اور اپنا ملک کا انٹرسٹ دیکھنا ہے, یا ہم نے امریکہ کا انٹرسٹ دیکھنا ہے؟ ہمیں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کر دیں, کیوں؟ تو اس لیے کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنے ملک کے لیے کھڑے ہیں اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے ہم سوچ رہے ہیں. تو ہم کسی کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے. چائنیز پریزیڈنٹ کی وزٹ کینسل ہوئی, ہمیں بڑا افسوس ہوا. اور اگر ہم نے یہ سمجھایا, یہ بات کی کہ اگر یہ لوگ 1 سال پہلے سے 4 حلقے کھول دیتے تو آج دھرنے کی ضرورت نہ پڑتی. مگر ہم 15 مہینے سے شور کر رہے تھے, کسی نے ہماری بات نہیں سنی. آخر ہمیں سڑکوں پہ آنا تھا. اب سڑک پہ اگر آئے ہیں پھر بھی یہ لوگ اس کو پہلے سنبھال سکتے تھے. پہلے 15 دن تو انہوں نے سوچا کہ یہ چلے جائیں گے, اتنا لمبا کھینچیں گے نہیں اس کو. پھر نیگوسیشن پہ آئے, پھر بھی انہوں نے سوچا کہ اب یہ ڈھیلے پڑ گئے. اس کے بعد کراچی ہو گیا, اور یہاں پہ پچھلے جمعے کو جو تھا, اس سے پہلے ہفتے کو جہاں پہ, تو لاکھوں لوگ باہر نکلے ہیں سڑکوں کے اوپر. اب لوگ کیوں آتے ہیں دھرنے کے, مجھے آپ سمجھا دیں. لوگ 24 گھنٹے تو نہیں, روز رات کو عمران خان کی تقریر, ہر گھر میں اس تقریر کا انتظار کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ لوگ سننا چاہتے ہیں. اج کی کہے گا عمران خان جی,
مطلب روز واقعی صحیح بات ہے, کہیں پتہ نہیں آج کی کرے گا عمران خان, پرانی ریپیٹیشن تو نہیں ہے, ریپیٹ تو نہیں کرے گا باتیں عمران خان, وہی نئی بات چیزیں اتنی اہم ہیں کہ ان کو ریپیٹ کرنا ضروری ہے. مطلب یہ بہت اہم بات ہے کہ عوام کو کہنا کہ آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں, آپ اپنے گھوڑے ٹیک کی زندگی, گھٹنے ٹیک کی زندگی نہ گزاریں. آپ ہیں جو اس ملک میں تبدیلی لا سکتے ہیں. اگر پاکستان کے عوام کھڑی ہو جائے گی تو کوئی طاقت تبدیلی کو نہیں روک سکتی, اور یہ جو فرسودہ نظام ہے اس کو پاکستانی عوام ہی گرا سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا, 64 سال سے ڈیلیور نہیں کیا. تو کیا یہ اگلے 60 سال میں ڈیلیور کریں گے؟ اس کا آپ انتظار کریں گے. ان کو دیکھیں, یہ آئے ہوئے ان کو 15 مہینے ہو گئے, انہوں نے ایک بھی اچھی چیز کی ہو. بجلی کے حالات دیکھ لیں, گیس کے حالات دیکھ لیں, یہ جو کمپنیز چل رہی ہیں جن کے ہیڈز آف چیف ایگزیکٹو نہیں لگے, انہوں نے اتنے بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ ہم یوں کر لیں گے, وہ کر لیں گے. یہ وہی لوگ ہیں جو رول کر رہے ہیں جو 90s میں رول کر رہے تھے. ابھی تک ان کے دماغ 90s کے دماغ ہیں, ملک چینج ہو گیا. چیف ایگزیکٹو اس لیے نہیں لگے نا کہ دوست ختم ہو گئے ہیں. کیا ختم ہو گئے؟ دوست ختم ہو گئے. خیر ایک کالر ہے ہمارے ساتھ جی پشاور سے, جی آخری ایک کال ہے, لے لیں جی. جی کون صاحب؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیں جی, کال ہی ڈراپ ہو گئی ان کی. آخری چیز ایک بتائیں, میرے پاس 2 منٹ رہ گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے مڈ ٹرم الیکشنز ہو جائیں گے, چینجز آ جائیں گی امیڈیٹلی, یا یہاں پہ یہ سارے جو پولیٹیشنز جو مل چکے ہیں آپس میں ملے ہوئے, آپ لوگ تو انہوں نے اپنا ایک الائنس بنا لیا ہے آپ لوگوں کے خلاف, اور یہاں پہ سب لوگ آپ کے خلاف ہیں, ٹھیک ہے, صرف آپ لوگ ہیں جو اویئرنیس, ٹھیک ہے, آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ اویئرنیس جو ہے وہ کسی حد تک ہے, لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں, کہ وہ کیسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ہماری یہ رائٹس ہے, یہ وہ واٹ ایور. لیکن دا پوائنٹ از کہ کیا آپ وہ چینج لا سکتے ہیں جس چینج کی ایکسپیکٹیشن آپ کے لوگوں کی؟ جی بالکل لا سکتے ہیں. آپ نے سوال یہ پوچھا کہ کیا مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے, مجھے یقین ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ضرور ہوں گے, کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے. مڈ ٹرم الیکشن ضرور ہوں گے. 2013 کی الیکشن ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے. آپ عوام سے آپ سڑک پہ نکل کے پوچھ لیں, میرا خیال ہے 75% لوگ یہ کہیں گے. سب ریلیف آپ کو کورٹ سے ملے گا؟ سر یہ پبلک پریشر سے ملے گا. ہم بیٹھے ہیں, خان صاحب جیسے کہتے ہیں دھرنا ہمارا کنٹینیو کرے گا جب تک کہ نواز شریف صاحب ریزائن نہیں کریں گے اور الیکشن کی صاف اور شفاف انکوائری نہیں ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ٹوڈے جی. بہت بہت شکریہ آپ کا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.